ایک قول ہے کہ اس اثر کا وقت اثر، اور وقت اثر کی اس لیے قسم کھائی کہ یہ وقت یہ دن بھر کی روزی کمانے اور کاروبار کی بالکل اینڈ اور آخر کا وقت ہے۔ اب جو مال سمیٹنا شروع ہے کیونکہ غروب ہو جائے گا، اب اس کے بعد دکانیں بند ہو جائیں گی۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل کا وتیرہ تو یہ ہے کہ دکانیں کھلتی ساری رات ہیں، وہ تو فطرت کے اور دستور کے خلاف۔ رات تو اللہ تبارک و تعالی نے آرام کے لیے دی ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سُبَاتًا، رات تو اللہ نے آرام کے لیے دی، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، معاش کے لیے دن بنایا تھا، اور دن غروب تک ہے، لہذا غروب تک آپ کمائیں اور اس کے بعد اپنی دکان ہٹی بند کر کے جو ہے وہ اپنے گھر چلے جائیں، آپ جو ہے عشاء کی نماز پڑھ کے اللہ کے سپرد سو جائیں۔ لیکن آج وتیرہ بدل گیا ہے، تبھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی برکتیں اترتی نہیں ہیں، فساد و فتنہ ہے، بازار جو گویا کہ دیگر مشتیاں بازاروں کے اندر ہوتی نظر آتی ہیں۔ کیوں کہ وہ حقیقی جو فطری اصول تھا کہ دن کمائی کے لیے ہے اور رات جو آرام کے لیے تھا، اس کو بدل دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں عصر کے زمانے کی وقت کی قسم کھاتے ہیں کہ یہ وقت کاروبار کا اینڈ ہے، لہٰذا عصر کے وقت پہ لوگ اپنے کاروبار کو سمیٹتے ہیں، دن بھر کا حساب کتاب کرتے ہیں، اتنا منافع ہوا، اتنا نقصان ہوا، اتنا مال بکا، اتنا رہ گیا، پورا حساب کتاب کر کے کہتے ماشاءاللہ اتنا مال بکا اور اتنا پروفٹ ہوا، بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، خسارہ ہے، نقصان۔ میں اسی عصر کے ٹائم، جس ٹائم میں تم نفع نقصان کی تقسیم کر رہے ہو، اسی کی قسم کھا کے تو میں کہتا ہوں تم نقصان میں ہو، تمہیں کوئی پروفٹ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل پروفٹ کا راستہ تھا وہ تو تم نے اختیار ہی نہیں کیا۔ اس لیے والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان پورا کو پورا نقصان و خسارے۔ بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر امور تکوینیہ غالب ہیں اور امور تشریعہ مغلوب ہیں، گویا کہ ان کی دنیا ان کی آخرت پر غالب نظر آتی ہے، اور بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کی امور تشریعہ ان کی امور تکوینیہ پر غالب ہیں، یعنی ان کی آخرت ان کی دنیا پر غالب نظر آتی ہے۔ بعض وہ لوگ ہیں کہ جو امور تکوینیہ اور تشریعہ دونوں مساوی درجے میں چلتے نظر آتے ہیں، وہ کائنات کے اندر بھی اپنی زندگی نبھاتے ہیں اور رب کائنات سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو گویا کہ دونوں امور کو لے کر ساتھ چلتے ہیں، کوئی ایک دوسرے پر غالب نظر نہیں آتا۔ اگر کھاتے ہیں تو کھانے کے ساتھ ہی کھانا دینے والے کو شکر کر لیتے ہیں، پیتے ہیں تو پانی پلانے والے کا ساتھ ہی شکر کر لیتے ہیں، پہنتے ہیں تو کپڑا پہنانے والے کو یاد بھی کر لیتے ہیں، سوتے اگر ہیں تو نیند عطا کرنے والے کا شکر بھی کر لیتے ہیں۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر جتنے کائنات کے امور ہوتے نظر آتے ہیں وہ سارے کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو یہ دولت جو ذات ان کو عطا کرتی اس کو بھی یاد کرتے ہیں۔ تو گویا کہ دونوں چیزیں پیرلل گویا کہ ساتھ ساتھ چلتی نظر آتی ہیں۔ اور چوتھے وہ لوگ ہیں کہ جن کو نہ امور تکوینیہ سے کوئی تعلق ہے اور نہ امور تشریعہ سے کوئی واسطہ ہے، گویا کہ اپنے حواس معطل کر چکے ہیں، ان کو نہ تکوینیات کی کچھ خبر نہ تشریعات کی کچھ خبر ہے، گویا کہ وہ دیوانے اور پاگل ہونے کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو پاگل دیوانے پر نہ امور تشریعہ کی کوئی خبر ہوتی ہے نہ امور تکوینیہ کی کوئی خبر ہوتی ہے، تو گویا کہ چوتھے وہ لوگ ہیں جو اس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ چار طرح کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ماحول سارا کا سارا ایک جیسا ہے، کائنات ساری ایک جیسی ہے، کائنات کا خالق رب کائنات ہے، اور انسان جو پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، سوتا جاگتا ہے، پہنتا اوڑھتا ہے، زندگی کے سارے امور ایک جیسے نبھاتے ہیں، لیکن پھر ان لوگوں کی چار اقسام کیوں بن جاتی ہیں؟ جب کائنات ساری کی ساری ایک جیسی، اس کائنات کی لذتیں ایک جیسی، اور سب اس کائنات سے لذتیں اٹھاتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ لوگ مختلف طرح کے ہو جاتے ہیں۔ کوئی تو ایسے جن کی دنیا ان کی آخرت پر غالب ہے، کوئی ایسے ہو جاتے جن کی آخرت ان کی دنیا پر غالب ہے، کوئی ایسا ہو جاتا ہے کہ دونوں کو برابر لے کے چلتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جس اس کو ان میں سے کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ تو یہ لوگوں کی اقسام کیوں بن جاتی ہیں جبکہ کائنات کا ماحول سارا ایک جیسا ہے؟ تو جواب اس کا اصل میں یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کی اقسام بنتی ہیں، لوگ جو چار قسموں میں جو تقسیم ہوتے ہیں، یہ تقسیم ان کی اس کائنات کے ماحول کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کے نظریات کی وجہ سے ہے۔ انسان کے جو نظریات ہیں، جو خیالات ہیں، ان خیالات کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مختلف طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں، کائنات کی وجہ سے نہیں۔
آسمان ایک ہی ہے سب پر، زمین ویسی ہے، ہوائیں ایک طرح کی ہیں، آبشاروں کا حسن ایک جیسا ہے، دریاؤں کی روانیاں ایک جیسی ہیں، پینے کا پانی ایک جیسا ہے، تو گویا کہ دنیا کی ساری چیزیں ایک جیسی ہیں، لیکن یہ جو تبدیلی ہے یہ نظریات کی وجہ سے ہے، یہ کائنات کی وجہ سے نہیں ہے۔ جیسے آپ زمین میں بیج بوتے ہیں، انار کا بیج بوتے ہیں تو انار کا پودا اگتا ہے، اس پودے کی جو ہے گویا کہ بناوٹ بھی الگ، اس کا پھل بھی الگ، اس کا ذائقہ بھی الگ۔ لیکن سیب کا بیج بوتے ہیں تو سیب کا درخت اگتا ہے، اس کی نوعیت اس سے بالکل مختلف، سیب کا درخت الگ نوعیت کا، پھل کی نوعیت الگ، اس کی شیپ و شکل الگ، اس کا ذائقہ مٹھاس الگ۔ تو سوال کرنے والا سوال کرے کہ بھئی ہوا ایک جیسی، کھاد ایک جیسی، زمین ایک جیسی، ایک جیسا پانی، ایک جیسا کاشتکار، آخر کیا بات ہے یہ مختلف طرح کی زمین میں سے پھل کیوں اگ رہے ہیں؟ جب سارا ماحول ایک جیسا ہے، زمین کی ساری قوت زرخیزی ایک جیسی ہے، یہاں بیج ڈالو تو انار اگ رہا ہے، اسی دوسری جگہ بیج ڈالو تو سیب اگ رہا ہے، تو یہ تبدیلی کیوں ہے؟ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی رب کائنات کی وجہ سے ہے۔ رب کائنات نے بیج کے اندر ایک ایسا گویا کہ کنسپٹ، ایک تصور، ایک ایسی چیز جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جینز ڈال دی ہے، لہذا اس کی وجہ سے یہ مختلف شکلیں لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ساری تبدیلی اس وجہ سے ہے، وہ جو بیج ہے اس بیج کے اندر جو بھی جینز ہے اس جینز کے اعتبار سے وہ درخت اگتا نظر آتا ہے۔ باہر کا ماحول اس کے لیے معاون و مددگار تو ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل کو نہیں بدل سکتا، اس کی اصل جینز کو نہیں بدل سکتا۔ آپ منرل واٹر اگر پودوں کے اندر ڈالتے رہیں، فلٹر واٹر پودوں میں ڈالتے رہے، وہ پودا ویسے ہی اگنا ہے جیسا گندا پانی ڈالنے سے اگے گا، تو معلوم ہے کہ اس کی اصل جو جینز اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان جو خیالات ہیں، جو اس کے دل و دماغ کے اندر اٹھتے ہیں، یہ گویا کہ اس کی روحانی اور عملی زندگی کا وہ اصل جین ہے، اصل وہ تصور ہے جس کی بنیاد پر وہ دنیا کا ٹریک قائم کرتا ہے۔ کیا یہی وجہ کہ آپ سڑکوں پہ گاڑیاں دوڑتے دیکھتے ہیں، کوئی مشرق کی طرف دوڑ رہی ہے، کوئی مغرب کی طرف دوڑ رہی ہے؟ مشرق کی طرف دوڑنے والے یہ نہیں کہتے یار یہ کتنے بے وقوف ہیں، یہ ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں، یہ کتنے بے وقوف ہیں۔ نہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کتنے بے وقوف ہیں، ہم تو جو ہے ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں، یہ ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں، یہ ساؤتھ کی طرف جا رہی ہے، نارتھ کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہر ایک کو یہ بات پتا ہے کہ اس کے دماغ کے اندر جو چیز دوڑ رہی ہے، جو دماغ کے اندر جو اس کا جو تصور ہے اپنے ڈیسٹینیشن کا، اس کے مطابق چل رہا ہے۔ کوئی دکان کا شٹر بند کر رہا ہے، ساتھ والے دکان کا شٹر کھول رہا ہے، تو وہ اس کو یہ نہیں کہتا یار بڑا بے وقوف ہے، میں تو دکان بند کر رہا ہوں، یہ دکان کھول رہا ہے۔ وہ سوچتا ہے نہیں، اب اندر کا جو تصور ہے نفع نقصان کا، دکان کھولنے بند کرنے کا، یہ اس کے مطابق یہ شٹر بند کر رہا ہے، وہ کھول رہا ہے۔ ایک صبح کو اٹھ کر جو دکان کی طرف جا رہا ہے، دوسرا کام سے آ کے سونے کی تیاری کر رہا ہے۔ اور یہاں تو شفٹنگ کا زمانہ، امریکہ یورپ کی دنیا، اب تو ہر جگہ یہ رواج ہو گیا ہے، راتوں کو بھی کام ہو رہا ہے، دنوں میں بھی کام ہو رہا ہے۔ تو رات کی شفٹ کو پوری کرنے والا صبح کو آ کے سونے کی تیاری کر رہا ہے، اور صبح کی شفٹ کرنے والا وہ اٹھ کر جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ کوئی کسی کو بے وقوف نہیں کہتا کہ یار تم جا رہے ہو کام پہ، میں تو کام سے آیا ہوں۔ وہ یہی کہیں کہ نہیں، آپ کی زندگی کا جو ایک ڈیسٹینیشن ہے اس کے مطابق آپ چل رہے ہیں۔ تو گویا کہ اندر کے جو خیالات اور نظریات ہیں، یہ گویا کہ انسان کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں۔ بس سٹاپ پہ آپ کھڑے ہیں، بار بار بس کو ہاتھ دیتے رک جائے رک جائے رک جائے، تو یہ اندر کو خیال ہے جو آپ کو اس کو روکنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ بس رک گئی، آپ اندر داخل ہو گئے، اب بس چل نہیں رہی، اب آپ کہتے چلے بھی چلے بھی چلے۔ یہ کیا بات ہے یار، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے رک جائے رک جائے، آپ کہتے چلے چلے، کیا مطلب؟ بس ایک سٹیپ بدلا ہے، اندر کا خیال بدل گیا۔ ابھی تک خیال یہ تھا کہ بس رکے تاکہ میں اندر بیٹھ جاؤں، جب اندر بیٹھ گیا تو اب فوراً اس کو تصور آ کہ یار جلدی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے، بس چل کیوں نہیں رہی۔ یہ اندر کے خیال نے اس کے عمل کو بدل دیا ہے۔ بظاہر اس کے اندر اصل میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، باہر تبدیلی نہیں آ رہی۔ بس وہی ہے کہ جس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اب بس وہی ہے جس کو چلانے کا زور لگا رہا ہے کہ ڈرائیور صاحب آپ بس چلاتے کیوں نہیں؟ کنڈکٹر صاحب یار کیا چکر ہے، چلو یار جلدی کو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ کہتے یار کیا، پہلے تو کہتا تو رکے، آپ کہتے یار چلے۔ معلوم ہوا کہ یہ سارے تصورات اندر کے ہیں۔ تو عملی زندگی انسان کی جتنی نظر آتی ہے، اندر سے تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس لیے اندر کا جو تزکیہ،
اندر کی جو صفائی ہے یہ بڑی بنیاد رکھتی ہے. اندر کی جب صفائی اور تزکیہ ہو جاتا ہے پھر باہر کے عمل اس کے مطابق صاف اور شفاف نکلتے ہیں. اسی کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں کہ انسان کے وجود سے جو اخلاق ظاہر ہوتے ہیں اصل میں اندر سے، اندر اگر تزکیہ ہو چکا ہے، قلب صاف ہو چکا ہے اور تعلق مع اللہ اس کو نصیب ہو چکا ہے تو ظاہر کے اخلاق اسی کی نشاندہی کرتے ہیں. زبان بولتی ہے تو اسی کی نشاندہی کرتی ہے، کان سنتے ہیں تو اسی کی نشاندہی کرتے ہیں، آنکھ دیکھتے ہیں تو اسی کی نشاندہی کرتی ہے. تو گویا کہ اندر کے خیالات کے مطابق انسان سارے جو کام کرتا نظر آتا ہے. تو معلوم ہے کہ اندر کے خیالات، تو انسانوں کے اندر یہ اعمال کی جو تبدیلی ہے کہ کسی کی دنیا اس کی آخرت پر غالب، کسی کی آخرت اس کی دنیا پر غالب، کسی کی دنیا آخرت برابر چل رہی ہے، کسی کو دنیا آخرت سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یہ سارے کائنات کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے جو ہے نظریات اور خیالات کی وجہ سے تبدیلیاں ہیں. اب دیکھنا یہ کہ سب سے بہترین تبدیلی اس میں سے کون سی ہے. اس چار قسم کے لوگوں میں سے بہترین لوگ کون سے ہیں کہ جو اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف چل رہے ہیں اپنے خیال کی تبدیلی سے، لیکن انہوں نے ایک اچھی بنیاد پر اپنے خیال کو متبدل کر لیا ہے. لہذا یہ پہلے نمبر کے لوگ مثلا، تو لہذا وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی دنیا پر آخرت کو غالب کر لیا، کسی نے دنیا کو آخرت پر غالب کر لیا، کسی نے آخرت کو دنیا پہ غالب کر لیا. ان تینوں چاروں کے اندر جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی آخرت کو دنیا پر غالب کر لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ پہلے نمبر کے لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اندر کا ایسا تزکیہ کر لیا ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ جو کچھ دنیا میں ہوتا نظر آ رہا ہے یہ آخرت کے لیے ہو رہا ہے. ہم یہ جو کھا رہے ہیں یہ اصل میں آخرت کے لیے کھا رہے ہیں، ہم جو پی رہے ہیں اصل میں آخرت کے لیے پی رہے ہیں، ہم جو سو رہے ہیں اصل میں آخرت کے لیے سو رہے ہیں، ہم اپنے بیوی بچے جو پال رہے ہیں اصل میں آخرت کے لیے پال رہے ہیں. اگر ہم نے اس تصور کو سامنے رکھ کے یہ کائنات کے گویا کہ تکوینی سارے امور نبھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہماری دنیا آخرت بن جاتی ہے. جسے دنیا کو آخرت بنا ڈالا تو آخرت اس کے ہاتھ میں ہے. وہ اس حال میں جنت میں داخل ہوگا کہ فرشتے اس کو سلامتی پیش کریں گے اور جنت کے دروازے کھل جائیں گے. حالانکہ دنیا چھوٹی نہیں ہے، دنیا ان کے پاس ہے لیکن آخر اس کے اوپر غالب ہے، دنیا مغلوب ہے. کھانا کھاتے تو اللہ کے لیے کھاتے ہیں، پانی پیتے تو اللہ کے لیے پیتے ہیں. اللہ کے لیے کھانے اور پینے کا مطلب یہ کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ تعالی، بسم اللہ. اور یہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، یہ بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے. دسترخوان پہ بیٹھے ہیں یا اکیلے ہیں کھانے لگے بسم اللہ وعلی برکت اللہ تعالی، اب کھانا شروع کریں. پانی پینا بسم اللہ الرحمن. یہ کچھ قدرے بلند آواز سے جو ہے پڑھنا سنت ہے، یہ نہیں منہ کے اندر پڑھ لیا. اس پہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جب کسی اور چیز میں شرم نہیں آتی اس میں کیا شرم بھائی، اس میں تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ذکر ہے. اور حدیث میں آتا اللہ کے ذکر کی آواز جہاں جہاں پہنچتی ہے وہ دیواریں کل کو آپ کے حق میں گواہی دیں گی. کتنا آسان نسخہ ہے کہ آپ آخرت میں اپنے نجات کے لیے گواہ بنائیں. ہمارے استاد بلکہ استادوں کے استاد محدث الاثر حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحم اللہ تعالی، جو جامع العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان کے بانی، محدث اور زبدۃ المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے جلیل القدر شاگرد حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہری حسن و جمال بھی اللہ نے کمال کا عطا کر رکھا تھا، سید زادے تھے اور باطنی علوم و معرفت کی کوئی انتہا نہیں تھی، عجیب شان تھی. تو ہمارے اساتذہ جو ان کے شاگرد ہیں وہ بتایا کرتے ہیں کبھی جہاز کے سفر میں ہم ساتھ ہوتے اور حضرت جہاز کے سفر پہ جاتے، ویسے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کثیر الکلام تھے، باتیں بہت کرتے تھے. بیٹھے مجلس میں مسلسل باتیں کر رہے ہیں، خوب باتیں کر رہے ہیں، علمی باتیں، معرفت کی باتیں، نکتے، چٹکلے، ہر طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یعنی وہ کبھی خاموش ہوں، بہت تعجب ہوتا تھا حضرت آج خاموش بیٹھے خیریت ہے، کہا بس تم آگے بیٹھو، باتیں کر رہے ہیں، اس سے سن رہے ہیں، اپنے نکات سنا رہے ہیں، اپنے شیخ استاد کے حالات. اتنا ہوتا ہے لوگوں کو. اور پھر لے کے یہ وہ لوگ ہیں جن کے کلام کے اندر بھی حکمتیں ہیں. یہ میرے تیرے جیسا کلام نہیں ہے کہ بک 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 کر رہے ہیں. وہ تو ان کے کلام میں بھی حکمت، ان کے سکوت میں بھی حکمت.
بیچ میں ایک اور بات یاد آ گئی، خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب قدس سرہ، جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے امیر مرکزیہ رہے ہیں، اور میں بھی کراچی ڈویژن کا امیر رہا ہوں ختم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا پاکستان میں، تو حضرت خواجہ خان محمد اپنے وقت کے قطب تھے، ان کی مجھے صحبتیں اٹھانے کا بڑا موقع ملا، سفروں میں بھی ساتھ رہنے کا موقع ملا، ان سے باتیں کرنے کا بھی موقع ملا۔ وہ کثیر الکلام نہیں تھے، خاموش رہتے تھے، بولتے نہیں تھے، خاموش۔ تو اور میرے پیر و مرشد، میرے والد نسبتی حسن الاولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ نائب امیر مرکزیہ تھے، تو ظاہر دونوں امیر نائب امیر کا تعلق تھا آپس میں، تو ان کی نسبت سے مجھے بھی امیر مرکزیہ بڑی توجہ اور محبت دیتے تھے، تو سفروں میں بھی ساتھ، بلکہ حضرت ابا جی شہید تو مجھے ان کے ساتھ ہی بٹھا دیتے تھے، مقصد ہوتا تھا چلو یہ بزرگوں کے پاس بیٹھ کے فیض حاصل کرے، سفر میں ساتھ تو جہاز میں ساتھ کی سیٹ پہ بٹھا دیا، اور وہ اپنے وقت بڑے قطب تھے، اور میں پھر حضرت سے سوالات کر کر کے علمی نکتے اور حکمتیں حاصل کرتا تھا، حضرت خواجہ خان محمد صاحب سے باتیں کرتا تھا۔ تو وہ ایک مرتبہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان میں تشریف لائے، اس وقت ہم طالب علم سے پڑھتے تھے، تو ہمارے محتمم تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا یوسف بنوری کے داماد بھی تھے، وہ محتمم تھے۔ انہوں نے بنوری ٹاؤن میں کسی نے دیکھا ہوگا تو ایک باغیچہ ہے جہاں اچھے پھول وول لگے ہیں، ہریالی ہے، درمیان میں جو ہے وہ بزرگوں کو مہمانوں کو بٹھا دیتے تھے، تو وہاں باغیچے کے اندر جو وہ مسرد لگ گئی، اور ہم لوگ تو نیچے بیٹھ گئے، اور وہ تخت پہ حضرت خواجہ خان محمد صاحب بیٹھ گئے۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، اور یہ حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ تھی، کوئی بھی بزرگ آتے تھے فوراً طلباء کو ان سے ملواتے، طلباء کو ان کے قریب کرتے، مقصد یہ تھا کہ ان بزرگوں سے کسب فیض کریں، ان بزرگوں کی نظر کیمیا اثر پڑ گئی، ان طلباء کا کام بن جائے گا۔ بس وہی نظریں تھیں جو آج ہم سے چھوٹا موٹا اللہ کام لے رہے ہیں امریکہ کی دنیا میں بھی۔ اب ہم سب بیٹھے ہیں اور حضرت تخت پہ بیٹھے، اب ہم تو طالب علم، ہمیں تو یہ عادت تھی کہ جو بھی مولوی آئے گا وہ بیٹھ کے خطبہ پڑھے گا اور تقریر شروع کر دے گا۔ ہم سب بیٹھ کے اب اظہار میں کہ حضرت جو ہے اب خطبہ پڑھیں گے اور تقریر شروع کریں گے۔ اب حضرت جو ہے یوں بیٹھ گئے، اب ہم سارے یوں دیکھ رہے ہیں۔ ہوتا ہے بزرگوں کو، ہوتا ہے بعض بزرگ جب تھوڑے سے مراقب رہتے ہیں، وہ مراقب بھی وہ اپنے دل کی نگرانی کرتے ہیں، دل کو دیکھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں بھائی سر نیچے کر کے بیٹھے ہیں، نہیں ایسے نہیں بیٹھے ہوتے، ہم تو اونگ کے اور سو کے نیچے کرتے نا، وہ سو کے نہیں کرتے، وہ آنکھ بند کے یوں جھکتے ہیں تو جاگ جاتے ہیں، اللہ اکبر، جاگ جاتے ہیں، آنکھ بند کرتے ہیں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، ہماری آنکھ بند کرے تو بند ہو جاتی ہے، ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، دل پہ نگاہ ڈالتے ہیں، دل میں ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، تو یوں بیٹھ گئے، ہم بھی بیٹھے۔ اب تھوڑی دیر ہوئی تو ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے کہ یار بیان نہیں ہو رہا، بیان شروع نہیں ہو رہا، خاموش بیٹھے۔ اب حضرت مراقب ہیں، اب ظاہر ہے کہ اللہ والوں کو کشف ہوتا ہے، کیفیات حالات سمجھتے ہیں اللہ نے، کیونکہ وہ کہتا ہے نا کہ جب وہ اپنے سر کی آنکھ بند کرتے تو ان کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو حضرت نے محسوس کیا کہ بھئی یہ سارے طلبہ بڑے تشویش میں ہیں، کوئی بیان شروع نہیں ہوا، تو حضرت بیٹھے رہے 20-25 منٹ گزرے ہیں، تو حضرت سر اٹھایا، کیا بات فرمایا کہ جو ہمارے سکوت سے نفع نہیں اٹھا سکتا وہ ہمارے کلام سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتا، جو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ تو بیٹھ کے دل سے دل کو دے رہے ہیں، اور دل ہی تو اصل ہے، اندر کی تبدیلی تو اصل ہے، تو کہتے جو ہمارے سکوت سے نفع نہیں اٹھا سکتا وہ ہمارے کلام سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ہے اللہ والے کے سکوت سے پا لینا، یہ بڑا کمال ہے۔ آج ہمیں کان کھول کے سننے کی عادت پڑ گئی ہے، کوئی اللہ والے خاموش بیٹھے ہوں بس آپ بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں، زیادہ یہ نا بک بک نہ کریں کہ حضرت آپ چپ ہیں، خیریت ہے،
آپ کچھ ناراض ہیں جی حضرت آپ خیر کوئی میرے لائق کوئی خدمت ہے نہیں، چپ کر کے بیٹھ کے اپنے دل کو اس کے دل سے جوڑ دیں، آپ بھی چپ بیٹھ جائیں، دل کو دل سے جوڑ دیں، پھر دیکھیں کیا مل رہا ہے، کیونکہ وہ تو دل سے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں نا۔ تو خواجہ خان محمد صاحب خاموش، تو فرمایا کہ جو ہمارے سکوت سے نفع نہیں اٹھا سکتا وہ ہمارے کلام سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کہہ کہ حضرت یوں مراقب ہوئے ہیں، آپ یقین کریں اس کے بعد تقریباً پونا گھنٹہ مغرب کی اذان تک کا تھا، ہم پونا گھنٹہ بیٹھے رہے، ہماری دل کی دنیا بدل چکی تھی، دل کی دنیا بدل چکی تھی، ہمیں دنیا میں بیٹھ کے آخرت نظر آ رہی تھی، دنیا ہیچ ہو گئی تھی ہمارے سامنے، بادشاہت زمین بوس ہو گئی تھی، ایسی کیفیت ہماری ہو گئی کہ یار یہ دنیا، ہم جس ماحول میں ہیں، یہ مدرسہ، یہ قرآن، یہ سنت، یہ لا الہ کے ضربے، یہ ساری دنیا کی دولتیں یہی ہیں، باقی ساری کائنات ہیچ ہے، یہ کیفیت ہو گئی۔ پونا گھنٹہ تک اسی کیفیت سے بیٹھے رہے، اور جب آہستہ آہستہ طلبہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے، یعنی آپ سوچے نہ تقریر ہے نہ کلام ہے اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں۔ مغرب کی اذان تک یہ کیفیت رہی، مغرب کی اذان مؤذن نے دی ہے، حضرت سر اٹھایا، میں دعا کروں ربنا تقبل، دعا کی، مسجد میں نماز کے لیے چلے گئے۔ یہ ہے، یہ اندر بنانے کی ضرورت ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اندر بن جاتا ہے تو پھر یہی کیفیت ہے، پھر کہتا ہے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، سکوت۔ تو خیر، تو بات یہ میں کہہ رہا تھا، حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ تو کثیر الکلام تھے، ان کا اپنا ایک مزاج، وہ علم و معرفت کے موتی تقسیم کرتے تھے، کہ جو حضرت انور شاہ، سید انور شاہ کشمیر سے لیے تھے۔ تو اساتذہ بتاتے ہیں کہ جب جہاز کا سفر ہوتا، جہاز اڑتا، جہاز بالکل اپنے ٹریک پہ چلا جاتا ہے جی، 30,000 فٹ کی بلندی پر اب جہاز چل رہا ہے جی، جب اس پر پہنچ گئے اب آپ سیٹ بیلٹ کھول لیں جی، کہ ابھی نہ کھول لیں، اس وقت کھول لیں، اب آپ سیٹ بیلٹ کھول کے ریلیکس ہو جائیں۔ حضرت کیا کرتے، حضرت بنوری فرمایا رومال یوں اوپر اوڑھ لیتے اور بس خاموش ہو جاتے۔ پورے سفر میں اسی طرح گزرتا، ہم حیران ہوتے کہ یار حضرت اتنی باتیں کرتے ہیں، یہ 4 گھنٹے کا سفر، 3 گھنٹے کا سفر، حضرت خاموش۔ تو ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ حضرت آپ ماشاءاللہ ایئرپورٹ بھی باتیں کر رہے ہیں، جہاز میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، لیکن جہاز جیسے اپنے ٹریک پہ پہنچ کے چلنے لگتا ہے، اب آپ رومال اوڑھ کے پھر منقطع ہو جاتے ہیں، اور پر کیا خیریت، کیا وجہ ہے؟ اب یہ سننے والی بات ہے کہ جہاں ہماری نگاہ نہیں پڑتی، اللہ والے دیکھو کہاں دیکھتے ہیں، اور یہی فرق ہوتا ہے ہم میں اللہ والوں میں، آنکھیں ہمارے جیسی ہوتی ہیں لیکن وہ دیکھتے کہیں اور ہیں، ہم دیکھتے کہیں اور ہیں۔ فرمایا کہ اصل میں حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کی آواز جس اینٹ اور پتھر تک، فضا تک پہنچتی ہے، وہ سب کی سب کل روز قیامت میں بندے کے حق میں گواہی دیں گے کہ اللہ، یہ پتھر کہے گا کہ میرے پاس بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہا تھا، زمین بولے گی میرے پاس بیٹھ کے ذکر کر رہا تھا، ہر ایک چیز بولے گی۔ تو فرمایا کہ میں 30,000 فٹ کی بلندی پر جب چلا جاتا ہوں تو عام حالات میں وہاں پہنچ کر ذکر کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، 30,000 فٹ کی بلندی کی فضائیں کل روز قیامت میں میرے لیے کیسے گواہی دیں گی؟ میں سوچتا ہوں اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہے، یہ 3 گھنٹے میں اللہ کے ذکر میں لگاؤں تاکہ آسمان کی وہ فضائیں کہیں کہ اللہ اس جگہ پر تو انسان پہنچ نہیں سکتا تھا، اس نے وہاں بیٹھ کر بھی تجھے یاد کیا، اس نے وہاں بیٹھ کر بھی تیرا ذکر کیا، ان 30,000 فٹ کی بلندیوں پر بھی یہ تیرا ذکر کر رہا تھا۔ وہ فضائیں کہ جن فضاؤں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، جہاز کے ذریعے سے ہم پہنچ چکے ہیں، پر وہ فضائیں کل روز قیامت میں میری گواہ بن جائیں گی۔ دیکھو کہاں بات پہنچ رہی ہے، کہاں بات، یہ ہے، یہ وہ نگاہ۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے، ہم جہازوں پر بیٹھتے ہیں تو جیسے ہی جہاز اڑنے لگتا ہے تسلی ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد ٹی وی کھولنا شروع کر دے، جہاز کی آگے سامنے ٹی وی اگر لگا ہوا ہے، ہیڈ فون، بھئی ہیڈ فون دے دے، ہیڈ فون، شور مچ جاتا ہے، مجھے بھی ہیڈ فون دے، مجھے بھی ہیڈ فون دینا، یہ ہوتا ہے نا۔ پھر لگاتے، کون سی مووی چل رہی ہے، تم کون سی دیکھ رہے ہو یار، مجھے پتا ہو، اچھا وہ یا وہ اچھی ہے، ہاں انجلینا جولی والی، ہاں، یہ ہوتا ہے نا۔ وہ فضائیں کیا گواہی دیں گی کل روز قیامت میں، یہ انجلینا جولی کو دیکھتا رہا ہے، یہ فلاں ایکٹر کو دیکھتا رہا ہے، یہ ہماری کیا قیمت لگے گی اللہ کے یہاں۔ اور حضرت بنوری نے کیا سبق دے دیا، بس اللہ کے ذکر پہ لگ جاؤ، کیونکہ یہ فضائیں
یہ وہ گواہی دیں گی کہ یہ فضائیں شاید کسی اور کے حق میں دے نہ دے، قسمت والے کے حق میں دیں گی۔ تو دیکھو اللہ والے کہاں نگاہ رکھتے، معمولی سی بات، معمولی سی بات۔ تو حقیقت یہ ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ اندر کے جو خیالات اور نظریات ہیں یہ اصل میں تبدیل کرتے ہیں انسان کو۔ اندر کے خیالات نظریات کیا چلتے ہیں اس کے مطابق آخرت دنیا پر غالب ہو جاتی ہے۔ دنیا ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر آخرت غالب رہتی ہے۔ وہ دنیا کو کوئی بھی کام کرتے تو اللہ کے لیے کرتے، آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں اور آپس میں غصہ اور ناراضگی بھی اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، اپنے نفسانی عداوت کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ اللہ والوں کی یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ جب ان کیفیات کے ساتھ اللہ والے جب چلتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کی حالت یہ کہ زمین پہ چلتے ہیں، آسمان کے فرشتے ان کے پروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ تو اس لیے حقیقت یہ ہے، تو وہ بندہ کہ جس کی دنیا پر اس کی آخرت غالب ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہلے نمبر کا انسان ہے۔ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، صبح شام اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور آخرت میں جنت اس کی منتظر نظر آتی ہے۔ اور یہی اصل وہ کامیابی کا راستہ ہے، ورنہ وہ راستہ کہ دنیا آخرت پر غالب ہو جائے، ہر چیز دنیا کے نقطہ نظر سے انسان سوچے، ہاں مجھے پروفٹ کتنا، بھائی مال کتنا ملے گا، پیسہ کتنا، نہیں اللہ کتنا ملے گا، بات اس کی کرو یار اللہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اگر یہ راستہ لوں گا تو اللہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اللہ کو تلاش کرو۔ ایک اللہ والے نے عجیب بات کی، وہ کسی شیخ سے بیعت ہونے گئے تو پیر و مرشد نے کہا کہ تم مجھ سے بیعت کیوں ہونے آئے ہو؟ کہا کہ میں نے سنا کہ بیعت ہوں تو اللہ ملتا ہے، تو اللہ کو لے ڈھونڈنے آیا ہوں، اللہ ملے گا۔ تو شیخ نے کہا اگر اللہ نہ ملا تو؟ کہتے کوئی بات نہیں۔ کہتا ہے، کہتے کم از کم ان کو اتنا تو پتہ چلے گا کہ ملنے آیا تھا آپ ملے نہیں۔ او مائی گاڈ، کمال کر دیا۔ کیا لوگ ہیں، کیا کیا چیزیں، کیا اللہ ان کے دل میں اتارتے۔ تو شیخ بڑے حیران ہو کہ یار کیا جذبہ لے کے آئے۔ کہا کہ اللہ نہ ملا تو؟ کہتے کوئی بات نہیں۔ کہتے پھر؟ کہتے کوئی بات نہیں، ان کو اتنا تو پتہ چل جائے گا کوئی ملنے آیا تھا ہم نہیں ملے۔ یار اسی پر خدا کو پیار آ جائے گا، اسی بات پر پیار آ جائے گا، یار کیسا آدمی، دیکھو ہمیں کو ملنے آ جائے اور ہم نہ ملیں اور وہ چلا جائے، بعد میں فلاں صاحب ملنے آئے تھے، اوہ اچھا، اور یار آپ کو ایک دکھ سا بھی ہوگا کہ یار مجھے میں مل لیتا یار، اگر اتنے جذبے سے یہ 100 باتیں کرتا آدمی۔ تو اللہ بھی تو سارا تماشا دیکھ رہا ہے، وہ کہتا کوئی بات نہیں، اس کو یہ تو پتہ چلے گا آئے تھے ملنے ہم ملے نہیں۔ یعنی یہ اللہ والوں کی زندگی کتنی سال اور سال ٹینشن نہیں، یہ ٹینشنیں جو ہماری بیماریاں ہیں، ڈپریشن، ٹینشن، فرسٹریشن، یہ سارے اسٹیشن ہم نے کھول رکھے ہیں۔ ایمان اور دین میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو اللہ کے ساتھ جڑا ہو، جس کو ایمان کی دولت مل جائے، اس کے وہ تو خوشی سے اچھلتا پھرے۔ ایک اللہ والے بیٹھے ہیں، بوریا کا کرتا لپیٹا اور کانٹے لگائے ہوئے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک صاحب ہے کہ حضرت صاحب آپ کو کون سی ایسی نعمت مل گئی جس پہ الحمدللہ کر رہے ہیں؟ پہننے کو کرتا نہیں ہے، لگانے کو بٹن نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، فاقے سے بیٹھے ہیں، الحمدللہ کس بات پہ؟ کیا فرمایا؟ کہا کہ ارے پگلے تجھے کیا پتا ہمیں جو انعام ملا ہوا ہے؟ کہتا کیا؟ کہا کہ اللہ نے اپنا ایمان دے رکھا ہے، اپنے سب سے محبوب نبی کا امتی بنا دیا ہے، اور دین اسلام اور عبادت کی توفیق دے دی ہے، یہ اتنا بڑا مجھے انعام دے دیا، اس کے شکر سے فارغ ہو جاؤں گا، پھر اللہ سے روٹی مانگوں گا۔ جس نے بغیر مانگے ایمان دے دیا اور رسول اللہ کو امتی بنا دیا، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کے لیے انبیاء تمنا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ جیسا پیغمبر کہتا ہے کاش مجھے اس کی امت میں اللہ شامل کر دے، اس کے زمانے جو اس کی امت ہے اس کی فضیلت اتنی ہے اس کی امت میں شامل کر دے۔ فرمایا کہ نہیں، فیصلے ہو چکے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ہاں اگر بہت زیادہ تجھے رشک آ رہا ہے، تجھے میں اس کی امت کی آوازیں سنا دیتا ہوں۔ اللہ نے یہ کہا، حضرت موسیٰ نے کہا ہاں چلو آوازیں ہی سنا دیں۔ تو یہ حاجی جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والمشرک، یہ جو پڑھتے جاتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے امت کے تلبیہ سنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور یوں کیڑیوں کی طرح امت جا رہی ہے اور تلبیہ کی آوازیں پھوٹ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے سنا، فرمایا کہ بس ان کی آوازیں سن کر اپنے کانوں کے اندر رس گھول لے، اس امت میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ فضیلت ہماری ہے بھائی، اور آج ہم نے اپنا اندر گندہ خراب کر لیا، اور اللہ کے ذکر سے اللہ کو یاد کر کے
ہم اللہ کا قرب نہیں پایا، اور یہ نہیں سمجھا کہ یار کتنا اچھا موقع ہے خدا کا ذکر کر لیں، زبان خالی ہے ڈرائیونگ کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں۔ حدیث میں آتا ہے انسان کا عمل صالح موت کے وقت بھی گویا کہ اس کا محافظ بنتا ہے، قبر میں بھی محافظ بنتا ہے، اور حشر میں جانے کے وقت بھی۔ اسے فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان نزع کی حالت میں ہوتا ہے تو ملک الموت آگے خود کہتا ہے کہ بھائی کچھ اللہ اللہ کر لے، کوئی کلمہ ایمان پڑھ لے، کیونکہ بالکل اب آخری دم ہے، آخری وقت پہ ہے، تو توفیق ہو جاتی، وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اسے لکھا کہ اگر وہ کلمہ نہ پڑھ رہا ہو تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں آپ کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو، بلکہ تلقین کرو۔ تلقین کا مطلب ہے کہ آپ اونچا اونچا کلمہ پڑھنا شروع کر دو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو وہ خود ہی آپ کو دیکھ کر وہ پڑھنا شروع کر دے۔ کیونکہ آپ کہیں گے ابا جی کلمہ پڑھ لیں، آخر ابا جی کلمہ پڑھ لیں، تو بعض دفعہ وہ نزع کی تکلیف میں کہتے ہیں چپ چپ چپ، یہ کہہ دے گا نا، تو پھر کیا سٹیٹس بنے گا؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ پڑھنا شروع کر دیں تو وہ سمجھ جائے گا تو وہ کلمہ پڑھے گا۔ تو اس وقت وہ یہ کہتا ہے ملک الموت کہ پڑھ لو کلمہ کیونکہ بھی آخری دم ہے، اور اس وقت اگر تو نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بیڑا پار ہو گیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا جنت میں داخل ہو گیا۔ اور جس صحابی نے یہ حدیث روایت کی تھی، ایک تابعی نے سوچا یار اس سے میں ڈائریکٹ یہ حدیث سنوں، اسے 1 مہینے کا سفر کیا اونٹی کرائے پہ لے کے، 1 مہینے کے بعد وہاں دروازے پہ جب پہنچا پتہ چلا صحابی رسول بیمار ہیں۔ خادم کو کہا یار میں نے ملاقات کرنی ہے، میں نے یہ حدیث سننی ہے۔ کہتے نہیں بھائی حدیث، وہ تو بیچارے بہت بیمار ہیں کمزور ہیں، وہ ملاقات نہیں کر سکتے۔ اب یہ جب بات سنی تو حضرت جو صحابی تو ان کے کان میں آواز پڑی، غالب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کون ہے؟ کہا ایک مسافر ہے آپ سے ایک حدیث سننے آیا ہے۔ کہا کہ بلاؤ بلاؤ اندر لے آؤ۔ اندر آ گیا، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا جی 1 مہینے کا سفر کرنے کے بعد پہنچا ہوں، میں نے سنا آپ نے یہ حدیث من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ رسول اللہ سے ڈائریکٹ سنی ہے۔ میں اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے آپ سے ڈائریکٹ سننا چاہتا ہوں تاکہ پھر میرے اور رسول اللہ کے درمیان ایک واسطہ رہ جائے، میں یہ کہہ سکوں میں نے حضرت حذیفہ سے سنی، حذیفہ کہ میں نے رسول اللہ سے سنی، کیونکہ یہ واسطے کم کرنا یہ بھی ایک فضیلت کی بات نہیں فن حدیث میں۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے سنی۔ اب وہ حدیث سنا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ، اتنا کہا روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی۔ محدثین نے کہا کہ دیکھو جو بات قول سے کرنے کی تھی قول کے ساتھ کر دی لا الہ الا اللہ، اور جو جنت میں چل کے جانے کی تھی عمل سے تھی، عمل کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے۔ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ، اتنا کہا داخل جنت تو خود داخل ہونا ہے، عمل ہے، فرمایا کہ عمل کے ساتھ جنت میں داخل کر کے دکھا دیا، یہ وہ کلمہ۔ تو فرمایا وہ اس وقت بھی اس کو کہتے کلمہ پڑھ لے، اور پھر قبر میں جب جاتا ہے تو قبر میں فرمایا چاروں طرف سے عذاب دوڑتے اس کی طرف، فرمایا سیدھی طرف سے عذاب آتا ہے تو نماز کھڑی ہو جاتی ہے، خبردار جو آئے، کیونکہ نماز دستاویز ہے، حدیث میں دستاویز انسان سیدھے ہاتھ میں پکڑتا ہے نا، سیدھے ہاتھ میں پکڑ کے جاتا ہے۔ یہ وکیل لوگ اپنی دستاویز فائل یوں پکڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، دستاویز سیدھی طرف سے نماز روکتی، الٹی طرف سے عذاب جب آتا ہے تو روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، خبردار جو ادھر آئے، کیونکہ صوم الجنہ یہ ڈھال ہے، روزے کو ڈھال فرمایا، اور ڈھال مجاہد کے الٹے ہاتھ میں ہوتی ہے، سیدھے ہاتھ میں تلوار سے الٹے ہاتھ میں، تو لیفٹ سائڈ سے وہ، اور اگر سامنے سے آتا ہے تو زکوٰۃ کھڑی ہو جاتی، صدقات خیرات کھڑے ہو جاتے ہیں، خبردار جو ادھر آئے، کیونکہ یہ ہاتھ پیر کی کمائی ہے، انسان چل کے جاتا ہے کماتا ہے، تو کمائی جو آتی ہے تو فرمایا وہ ادھر سے عذاب کو روکتے ہیں، اور فرمایا کہ پیچھے سے جب عذاب آتا ہے تو حج کھڑی ہو جاتی ہے، حج عمرہ کھڑے ہو جاتے، خبردار جو ادھر آئے، تو کہا کہ چاروں طرف سے یہ عبادات روک لیتی ہیں، اور اوپر سے عذاب آئے تو کلمہ شہادت کھڑا ہو جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پانچوں طرف سے عذاب جو ہے کو وہ روک لیتی ہے، نیک اعمال، اور اعمال جو ہے اس کو جنت کے اندر لے جاتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا کہ جب میدان محشر میں اٹھے گا اور حشر کی طرف جائے گا تو فرمایا کہ اس کے سامنے اس کا کلمہ چلے گا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد، اس کا کلمہ ایمان اس کے سامنے ہوگا، کہ سامنے سے اگر وہ حشر کا کوئی عذاب ہے تو اس کو کلمہ روکے گا، اور سیدھی طرف سبحان اللہ جو پڑھتے ہیں سیدھی طرف سبحان اللہ چلے گا،
الٹی طرف الحمدللہ چلے گا، الحمدللہ الحمدللہ، اور فرمایا کہ پیچھے کی طرف جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم چلے گا، اور اوپر اللہ اکبر چلے گا۔ تو دیکھو یہ چاروں طرف سے، پانچوں طرف سے ان کلمات اور ذکر نے روک لیا۔ اب یہ میدان حشر میں جائے گا، اس نور کے حصار کے اندر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس سے فرمایا کہ یہ ذکر کثرت سے کرتے رہا کرو، اور اس لیے بتاتے ہیں بزرگ تیسرا کلمہ، اس میں سارے کلمات آ گئے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو سارے کلمات اس کے اندر آ گئے ہیں، اور یہ کلمات کا روز قیامت میں انسان کو محفوظ لے کر چل کے اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ ہے وہ کہ آخر اگر غالب ہوگی آپ کی دنیا پر تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو یہ وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔